الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ الکہف آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلا ایک مثال رجلین دو آدمیوں کی جعلنا ہم نے بنائے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من اعناب انگوروں سے وحففناہما اور ہم نے ان دونوں کو گھیر دیا بنخل کھجوروں کے ساتھ وجعلنا اور ہم نے کی بینہما ان دونوں کے درمیان زرعا کچھ کھیتی. اور ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے. دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی. ضرب یضرب کا مطلب ایک مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے. جنتین یہ جنتن کی تثنیہ ہے. دو باغ جنتن بھی باغ کو کہتے ہیں تو جنتین دو باغ. اعناب جو ہے یہ عنب ان کی جمع ہے انگوروں کو کہتے ہیں. اسی طرح نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. زرع یہ زرع کھیتی کو کہتے ہیں. اسی سے زراعت وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہاں جو مثال بیان کی جا رہی ہے اس کے پس منظر کے لیے یا شان نزول کے لیے آپ کہہ لیں. پچھلے سبق میں جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ آیت نمبر 28 ہے. اس کو آپ مد نظر رکھیں. گویا یہ مثال اصل میں ان قریش کے سرداروں پر اس مثال کا انطباق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یہ جو غریب طبقہ ہے صحابہ کرام جو غریب مسکین لوگ ہیں جب ہم نے آپ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے بات چیت کے لیے تو ان کو آپ پاس نہ بٹھایا کریں. تو یہ اس کا پس منظر ہے اس مثال بیان کرنے کا. مثال میں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو آدمیوں کی مثال ذکر کی ہے کہ جن میں سے ایک کے دو باغ تھے اور وہ باغ بہت زیادہ خوبصورت تھے. پھل کے ساتھ پر تھے, انگور بھی تھے, کھجوروں کے درخت بھی تھے. گویا وہ جو درخت ہیں یا وہ جو بیلیں ہیں وہ پھلوں کے ساتھ بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں. اور ساتھ کیا فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک بہت خوبصورت جو کھیتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جاری تھی. باہر صورت یہ مثال ذکر کرنے سے پہلے آپ پہلی بات یہ یاد رکھیں اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے حوالے سے وہ ہم نے ذکر کر دیا کہ اس آیت کریمہ 28 نمبر جو آیت ہے اس کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے. سبب نزول میں دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جن دو لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کیا یہ حقیقی مثال ہے یا صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے؟ اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ جن مفسرین نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے انہوں نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ بعض نے یہ کہا جیسا کہ التفسیر المنیر میں اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. پہلا قول نقل کیا گیا ہے کہ مخزوم بنی مخزوم قبیلہ جو ہے اس کے 2 بھائی تھے اسود بن عبد الاسود اور اسی طرح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسود. یہ 2 لوگ ہیں. اسود بن عبد الاسود کے بارے لکھا گیا کہ یہ کافر تھا اور ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد یہ مومن تھا. اس کے بارے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ام سلمہ کے پہلے خامد ہیں ابو سلمہ. ان کے بعد تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا. ایک قول یہ ہے کہ یہ 2 لوگ ہیں جن کی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے. دوسرا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے. وہ قول کیا ہے کہ یہ بنو اسرائیل سے 2 بھائی تھے, ایک کافر تھا
اور ایک مومن تھا. ان کے بعض نے نام بھی ذکر کیے ہیں. تو ان کے بارے تفصیل یہ لکھی گئی ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے, سگے بھائی تھے. باپ کی وراثت میں سے جو پیسے ملے تھے, ایک جو کافر تھا اس نے اس کے 2 باغ بنا لیے اور دوسرے نے وہ پیسہ خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا تھا. تیسرا قول مقاتل کے طریق سے بیان کیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ سورہ مبارکہ میں جو سورہ صافات میں آیت نمبر 51 میں جو ذکر ہے, قال قائل منہم انی کان لی قرین, تو یہ کہا گیا ہے تیسرا قول کہ یہ اس کے بارے میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے مراد کون ہے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عاص بن وائل ہے. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چونکہ یہ ساری تفصیل نہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے, یہ 2 ہی مصدر ہیں, یہی منبع ہے, یہی سرچشمہ ہے, دین اسلام کے یہی ماخذ اور یہی مراجع ہیں. لہذا یہ تفصیل ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں ملی, اس لیے ایسی بحث کرنے کا یا اس قسم کی چیزیں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نتیجہ ہے. نتیجہ اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے. مناسبت کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کر دیا, جیسا کہ پچھلی آیت نمبر 28 آپ نے پڑھی ہے. تو مناسبت یہی ہے کہ وہ کافر جو تھے, کفار قریش, ان کے جو سردار تھے, ان کا یہ چاہنا تھا. لہذا انہیں کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ جو فقیری اور امیری ہے اس کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. فقیر آدمی چند سیکنڈ میں امیر بن سکتا ہے اور امیر آدمی چند سیکنڈ میں غریب بن سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ افتخار جو ہے, فخر کرنا, وہ اس چیز پر بنتا ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں فخر کے بارے میں یہ کس پر بنتا ہے, ہاں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے معاملے پر فخر کیا جا سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ فقراء کو حاصل ہے. جی اب آگے بڑھتے ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. کلتا دونوں, الجنتین باغوں نے, آتت دیا, اکلها اپنا پھل, ولم تظلم اور نہ کمی کی, منہ اس سے, شیئا کچھ بھی, وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی, خلالہما ان دونوں کے درمیان, نہرا ایک نہر. دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی, اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی. فجر یفجر, اسی سے فجر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا, تو جاری کرنا. باقی الفاظ واضح ہیں. اس میں تھوڑی مزید تفصیل آ گئی ان 2 باغات کی کہ وہ کتنے خوبصورت تھے باغ کہ دونوں ہی اپنا پھل بہت زیادہ عمدگی کے ساتھ دیتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہرگز بھی کچھ بھی کمی نہیں کرتے تھے, یعنی بہت زیادہ وافر مقدار میں جو پھل ہے وہ مہیا کرتے تھے. اور اس نعمت پر مزید بڑی نعمت کیا کہ ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر رکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جیسے جنت کے بارے آپ قرآن کریم میں آیات پڑھتے ہیں, جنات تجری من تحتها الانہار, تو باغ وہی خوبصورت ہوتا ہے جس کے ساتھ نہر بھی ہو. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ. وَكَانَ اور تھا, لہو اس کے لیے, ثَمَرٌ بہت سا پھل, فقال تو اس نے کہا, لصاحبه اپنے ساتھی سے, وَهُوَ اس حال میں کہ وہ, يُحَاوِرُهُ اس سے باتیں کر رہا تھا, انا میں, اکثر بہت زیادہ ہوں, من کا تجھ سے, مالن مال میں, وَأَعَزُّ اور زیادہ عزت والا ہوں, نفرا نفری کے لحاظ سے. اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا, تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا, میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے بہت زیادہ باعزت ہوں. ثمرن کا لفظ جو ہے یہاں ثمرن کے اوپر تنوین ہے, تو یہ تنوین تکثیر کے لیے ہے,
اس لیے ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ اس کے پاس پھل تھا. ثمر کا مطلب پھل. لیکن اس میں دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. ایک تفسیر کیا کی گئی ہے کہ ثمر سے مراد مال ہے، پھل نہیں ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یہاں سے مراد پھل ہے. یہ دوسرا قول درست ہے کہ یہاں ثمر سے مراد پھل ہے. لیکن جو نفع ہے، عام جو مال ہے، اس پر بھی بسا اوقات ثمر کا اطلاق ہو جاتا ہے. لہذا ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں معنی درست ہیں، یعنی پھل اور پھل کے علاوہ مزید مال و متاع، نفع وغیرہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ثمر سے مراد اولاد ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں یہ بھی الفاظ آپ پڑھیں گے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے. گویا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس پھل بھی بہت زیادہ تھا، دوسرے نمبر پر اس کے پاس مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا، اور تیسرے نمبر پر اس کے پاس اولاد وغیرہ بھی بہت زیادہ تھی. اچھا، اب اس صورتحال میں وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا. کون؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناسپاسی کرنے والا جو ہے، یہ مومن کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو گیا، مکالمہ جاری ہو گیا. کیا کہہ رہے؟ انا اکثر منک مالا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مال کے اعتبار سے تجھ سے بہت زیادہ ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ کیا کہا؟ وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفری جو ہے بہت زیادہ لوگ، تعداد کو کہتے ہیں نا، تو بہت زیادہ تعداد جو ہے میرے بچوں کی ہے، میری اولاد، میرے بیٹے یا کنبہ قبیلہ رشتہ دار بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مال و متاع بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے میرے پاس نفری اولاد وغیرہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس میں یہ یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا انا اکثر منک مالا، انا، تو یہ انانیت جو ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ جو میں ہے آدمی کی میں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کچھ کم ظرف لوگ جنہیں دنیا کی کچھ شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دنیا ہے، لہذا ہم اس اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہیں، زیادہ مقام والے ہیں. تو یہ جو انانیت ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں. اس کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ اگر نظرۃ النعیم جو کتاب ہے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ غالباً پہلی جلد کا ہوا تھا، اس کے بعد شاید ترجمہ نہیں ہوا، تو عربی میں ہے، وہ اس کو پڑھیں. اس میں آیات، احادیث، اقوال اور اس طرح کی چیزیں ہی ہیں، یعنی عام وہ دیگر عبارت نہیں، بلکہ اس میں صرف دلائل ہی ہیں. تو اس میں آپ تفصیل کے ساتھ جو انانیت ہے، اس پر آپ کو بہت زیادہ مواد مل جائے گا. انانیت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا ہلاکتیں ہیں، وہ ایک ہلاکت آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا، جنتہ، اپنے باغ میں، وَهُوَ، اس حال میں کہ وہ ظالم، ظلم کرنے والا تھا، لنفسه، اپنے آپ پر. قال، اس نے کہا، ما، نہیں، اظن، میں گمان کرتا، ان، کہ تبیدا، تباہ ہوگا، ہذہ، یہ، ابدا، کبھی بھی. اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا. کہا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا. اپنی جان پر ظلم کرنے والا اللہ تعالی کی نعمتوں کا ناسپاس یہ آدمی ہے. اس نے 3 قسم کی باتیں کہی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ جب یہ اپنے کھیت میں وہ درختوں اور پھلوں کا وہ خوبصورت منظر دیکھ کر، اور اس میں رواں دواں جو نہریں تھیں، وہ ایک حسین منظر دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ پہلی بات یہ گمان کہ یہ جو سامان ہے، میرا مال و متاع، یہ فنا نہیں ہونے والا، یہ میرے پاس ہی رہے گا.
ایک بات. دوسری بات کیا کہی؟ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت نہیں آنے والی. اور تیسری بات کیا کہی کہ اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. تیسری بات یہ کر دی کہ اگر قیامت آ بھی گئی نا تو یہ جو دنیا میں جو خوشحالی ہے، یہ اگر دنیا میں مجھے خوشحالی ملی ہے تو آخرت میں بھی یہ خوشحالی ضرور ہوگی. یہ آج کل کے لوگوں کا بھی یہی زعم ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے دے دیا تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا. گویا یہ تین قسم کی باتیں اس نے کہی ہیں. وما اظن الساعۃ قائمہ، وما اور نہیں، اظن میں گمان کرتا، الساعۃ قیامت کا، قائمہ کہ قائم ہونے والی ہے. ولئن اور اگر رددت مجھے لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن یقیناً ضرور میں پاؤں گا، خیرن بہت بہتر، منہا ان باغات سے، منقلبا لوٹنے کی جگہ. اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. جی وہ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات واضح تو کر دی کہ اس نے تین قسم کی باتیں کہی تھیں. ایک بات تو وہ تھی ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ سب کچھ میرا جو مال و متاع یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا اس نے انکار کر دیا. اور تیسری بات بھی اسی آیت کریمہ میں کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو اس سے بہتر ہی مجھے دے گا نا. اچھا اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس نے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي کہا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتا تھا. وہ جو کافر تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناسپاس، وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسے کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ اس نے کیا کہا، میرا رب ہے، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس سے بہتر مجھے ملے گا. اب اس سوال پر ایک اشکال مزید یہ ہے کہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر رہے، لیکن دوسری طرف جو مومن آدمی ہے وہ اس کے بارے میں کفر باللہ کا جو جرم ہے وہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کا مصداق اس کو ٹھہرا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر جو ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ایسی صفات ہیں جو بالکل حتمی ہیں ان کا انکار بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے. بات کو پھر سمجھیے، آدمی نے اللہ کا انکار نہیں کیا، لیکن اللہ کا انکار تو نہیں کیا، اس کی ایسی صفات یا اس کے ایسے ارشادات جو بالکل حتمی ہیں، کنفرم ہیں، جیسا کہ قیامت قائم ہوگی. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا قیامت قائم، اس نے اب قیامت کے نہ آنے کا دعویٰ کر دیا کہ قیامت نہیں آئے گی. گویا اس کے ساتھ اس نے در حقیقت اللہ کا ہی انکار کر دیا. اس بنا پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر آدمی ہے. اور دوسری بھی یہ جو بلکہ تیسری چیز خطرناک جو ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پہلے بھی ذکر ہوا کہ جس طرح اس نے کہا کہ مجھے جتنا مال و متاع اللہ نے دیا ہے تو جب میں جاؤں گا اللہ کے پاس اگر لوٹایا گیا تو اس سے بہتر ہی مجھے ملے گا. دنیا دار لوگ یہی سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ شان و شوکت عطا کر دیتا ہے، لہذا انہیں اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بات جو اس نے کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے پہنچایا بھی گیا تو یقیناً اس بار سے بھی بہتر مجھے جگہ ملے گی، اس کا یعنی ایک وجہ اس کی بھی بیان کی گئی ہے. ایسے لوگوں کا گمان ہی ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز نہ ہوتا تو اللہ مجھے یہ کیوں دیتا سارا کچھ، یعنی اللہ نے اگر دولت دی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہوں تو اس نے دی ہے. یہی آج کے کافروں کا زعم ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں دیتا کیوں ہے، اور پھر اہل اسلام سے ہمیں زیادہ کیوں دیتا ہے. تو یاد رکھیں اس پر کئی جو ہے مثالیں دی جا سکتی ہیں.
سمجھنے کے لیے صرف ایک بات کافی ہوتی ہے. آپ ابلیس کو دیکھ لیں، شیطان کو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مہلت اس کو دی ہوئی ہے. اب دیکھیں وہ ایک ایک آدمی کو، حتیٰ کہ اولیاء اللہ کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کو بھی ایک اعتبار سے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو کیا وہ حق پر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے کہ اس کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ اور بلکہ اس کو تو عمر بھی بہت زیادہ لمبی دی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے اس کو موت بھی نہیں آنی. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز آدمی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کے لیے یہ نہیں ہے، دلیل یہ نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ دلیل نہیں بنتی. بلکہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، دینے والا ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے. اور آپ بھی سمجھے دنیا میں بھی معزز آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرے، سب کو دے. اگر کوئی سخی آدمی ہے وہ سب کو دے، اسے معزز سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیتا ہے، اس نے پیدا کیا سب کو، بلکہ کافروں کو وہ زیادہ دیتا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مال اللہ نے دیا وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہو، یہ اصل بات نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے یہی کشید ہو رہا ہے. قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب. قال کہا، لہو اس سے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، مومن آدمی نے، وہوا اس حال میں کہ وہ یحاورہ اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اکفرت کیا تو نے کفر کر دیا، بالذی اس ذات کے ساتھ، خلقک کہ جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب حقیر مٹی سے، ثم من نطفہ پھر ایک قطرے سے، ثم پھر سواک اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے، رجلا ایک آدمی. اس کے ساتھی نے کہا جبکہ وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس سے کہا کیا تو اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا. یہاں ترابن اور نطفتن، ان دونوں پر جو تنوین ہے اسے کہتے ہیں تنوین تحقیر. اس میں حقارت کا معنی ہے، حقیر سی مٹی سے، اور حقیر سا جو بے قدرہ جو پانی ہے اس کی بوند کے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ تو شرک کر رہا ہے، اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے. اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں، مٹی کے ساتھ پیدا کرنے کے دو معنی لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو والد ہیں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش مٹی کے ساتھ ہوئی ہے، تو گویا سارے انسان اسی مٹی سے ہی آگے پیدا ہوئے ہیں. پھر اس کا جو قریبی سبب ہے نطفہ، جو باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے اور وہ 9 ماہ کی پرورش بچہ جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں پاتا ہے، تو وہ بھی در حقیقت ایک مٹی سے ہی ماخوذ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مٹی سے مراد یہاں وہ خوراک ہے جو انسان کھاتا ہے. خوراک انسان جتنی بھی کھاتا ہے، وہ پھل ہوں یا سبزیاں ہوں یا کوئی اور چیز ہو، تو اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، زمین سے یہ پیداوار ہوتی ہے. اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ مٹی کے ساتھ پیدا کیا. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خوراک نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے، گویا زندہ رہنے کے لیے اسے خوراک کی ضرورت ہوئی، اور خوراک کس سے نکلی ہے؟ زمین سے. تو یہ معنی بھی درست ہے، دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. در حقیقت یہاں اس ناشکر انسان کو یہ مومن آدمی سمجھانا چاہ رہا ہے اور اصلیت یاد دلا رہا ہے کہ اس خالق کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اپنی حقیقت پر تو غور کرو. کیسے وہ ایک حقیر پانی کی بوند سے اور حقیر سی مٹی سے اس نے تجھے پیدا کیا، پھر وہ سارے 9 ماہ کا سلسلہ، اور اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے کس طرح وہ ناتواں ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھتا بڑھتا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر تو یہ سارا جو ایک سلسلہ ہے، تو کیا یہ تو سارے اس سلسلے کو بھول چکا ہے؟ اب تو ٹھیک ٹھاک آدمی بن چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دے. ہاں، پیچھے جو ہم نے بیان کیا نا، اس نے کہا بربی احدا، کہ میں اپنے رب کی طرف اگر لٹایا گیا، ولا رددت الی ربی. اور یہاں مومن آدمی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اکفرتا، کفر کیا تو نے اللہ کے ساتھ. اس کا ہم نے پیچھے مطلب بیان کر دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار تو اس نے در حقیقت نہیں کیا، لیکن اس کی جو صفات ہیں یا نعمتیں ہیں، یا اس نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، اس نے اس کا انکار کیا. گویا اس سب کا انکار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنا ہوتا ہے. پھر ساتھ اس نے کیا کہا مومن آدمی نے؟ لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ، وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک بناتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو بھی، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہاں لاکنہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں لاکن آنا ہے، لاکن لیکن آنا میں، لاکن آنا ہے در حقیقت. تو پھر یہ اس کو دونوں کو ملا دیا گیا. کیسے ملایا گیا؟ لاکن کے ساتھ جو آنا ہے، آنا کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کو کاٹ دیا گیا، پھر دو نون جمع ہو گئے لاکن کا اور آنا کا جو نون ہے، ان دونوں کو آپس میں ادغام کر دیا گیا. تو کیا بن گیا؟ لاکنہ. الفاظ میں چونکہ تبدیلی ہوئی ہے، معنی کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس میں یہی کہا مومن آدمی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ناسپاس ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. ہاں سن، میں کیسا آدمی ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، وہی میرا رب ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 1525 آپ دیکھیں، اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، آپ راویہ ہیں حدیث کی، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ جنہیں میں پریشانی اور بے چینی کے وقت پڑھوں. تو وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو یہ ایک قسم کی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کے وقت اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان اگر خود بھی نہیں کرتا تو کسی سے اس طرح کا ظلم جو ہے وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے فوری طور پر مومن آدمی نے اپنی صفائی ساتھ ہی پیش کر دی کہ میں ایسا گناہ، بہت بڑا جو گناہ ہے، میں ہرگز بھی ایسا گناہ نہیں کر سکتا. ساتھ مزید اس کو نصیحت کرتے ہوئے مومن آدمی کیا کہتا ہے؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ولولا اور کیوں نہ، اذ جب دخلتا تو داخل ہوا، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، لا قوہ کوئی طاقت نہیں، الا مگر باللہ اللہ کی مدد سے. ان اگر ترانی تو مجھے دیکھتا ہے، آنا میں، اقل زیادہ کم ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وولدا اور اولاد میں. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے بہت کم ہوں. تو مومن آدمی نے کیا کہا؟ اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال و متاع میں، اولاد میں بہت کم ہوں، تو اپنے باغ میں داخل ہو کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا. جس مالک نے تجھے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرتا. اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی چیز اچھی معلوم ہو تو اس وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہنا چاہیے. اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا ابا ہریرہ افلا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ تحت العرش او کما قال، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کا تمہیں نہ بتاؤں؟ تو پھر آپ نے یہی کلمات کہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بھی اس کی فضیلت میں بہت سی روایات موجود ہیں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، فعسى تو قریب ہے، ربی کہ میرا رب، ان
یہ کہ یؤتینی مجھے دے خیرن بہت بہتر من جنتک تیرے باغ سے ویرسلا اور بھیج دے علیہا اس پر حسبانا کوئی عذاب من السماء آسمان سے فتصبحا پھر وہ ہو جائے صعیدن میدان زلقا چٹیل. تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہت بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے. زلقا جو ہے ایسے میدان کو کہتے ہیں کہ جس میں اگر قدم رکھا جائے تو وہ قدم پھسلنا شروع ہو جائے. تو یہ مومن آدمی اس کو کہہ رہا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تو مجھے تانے دے رہا ہے غربت کے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغات سے بہتر باغ دے دے. بعض مفسرین نے اس سے مراد آخرت کا ذکر کیا ہے کہ آخرت میں, لیکن واللہ عالم چونکہ اس کی تعین نہیں ہے لہذا دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یعنی بسا اوقات میرے پر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو جائے کہ تیرے باغوں سے اچھے مجھے باغ مل جائے. اور دوسرا معنی بھی درست ہے کہ کل قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو اس وقت تیرے باغوں سے مجھے بہتر باغ مل جائیں گے. دونوں معنی درست ہوں گے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او یصبح یا وہ ہو جائے, او یا یصبح ہو جائے ماؤها اس کا پانی غورا گہرا, فلن تو ہرگز نہیں, تستطیع تو استطاعت رکھے گا, لہو اس کو, طلبا ڈھونڈ لانے کی. یا اس کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر پائے گا. غائر جو ہے نابعون کی ضد ہے, اور نابع جو ہے اس پانی کو کہا جاتا ہے جو زمین کی سطح کے اوپر آنا چاہتا ہے. اور غائر کس کو کہتے ہیں؟ غائر اس پانی کو کہا جاتا ہے جو زمین کے نچلے حصے کی طرف جانا چاہتا ہے. گویا اس کا پانی نیچے کی طرف چلا جائے. تو جب اس کا سارا پانی ہی نیچے چلے جائے تو پھر وہ پانی ان کھیتوں کو کیسے لگے گا, ان درختوں کو کیسے لگے گا, پھر جب وہ پانی نہیں لگے گا تو ان کی پیداوار کیسے ہوگی. باہر صورت یہ ایک عذاب کی طرف اشارہ ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا, بِثَمَرِهِ اس کے پھل کو, فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی, يُقَلِّبُ وہ ملتا تھا, كَفَّيْهِ اپنی دونوں ہتھیلیاں, عَلَى مَا اس پر جو, أَنفَقَ اس نے خرچ کیا, فِيهَا اس میں, وَهِيَ اور وہ, خَاوِيَةٌ گرا ہوا تھا, عَلَى عُرُوشِهَا اپنی چھتریوں پر, وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا, یا لیتنی ہائے افسوس, اے کاش کہ میں لم اشرک نہ شرک کرتا, بربی اپنے رب کے ساتھ, احدا کسی ایک کو بھی. اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا, اور اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا, اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. احیط بثمرہ اس کے پھل کو گھیر لیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ تباہ ہو گیا, اس کا مال پھل جو کچھ بھی تھا اس سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. تو وہی مومن آدمی نے جو بات کہی تھی اسی طرح ہوا. یہ جو وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء آپ نے جو پڑھا ہے نا, اس میں مختلف اقوال ہیں, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اور دیگر بعض تابعین کے اقوال بھی ہیں جس سے آسمان سے عذاب مراد ہے. تو آیت میں بھی یہی ذکر ہے, حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء آسمان سے عذاب. پھر اس میں آگے مزید کچھ نے زبردست اور خوفناک بارش جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. زیادہ تر حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ زبردست قسم کی بارش آئی تھی, خوفناک بارش کہ جو کھیتوں اور درختوں کے جو بیخ و بن تھے سب کو اکھاڑ کر اس نے رکھ دیا. لیکن دوسرے معنی بھی درست ہو سکتے ہیں, ممکن ہے
شدید کوئی لہر ہو سردی کی یا آگ لگ گئی ہو، باہر صورت جو بھی تھا اس کا باغ ہر قسم سے وہ تباہ و برباد ہو گیا. سارا مال جو ہے انگور وہ چھتوں سمیت نیچے گر گئے اور بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی وہ صورتحال اس کے سامنے بن گئی. آدمی پر جب ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، یعنی یک لخت اس کو صدمہ پہنچتا ہے، تو سب سے پہلے وہ دنگ رہ جاتا ہے، پھر ہلکا سا کچھ سنبھلتا ہے، بات کرتا ہے. اور یہ مشرک آدمی، اس کے ساتھ بھی ایسے ہوئے، اپنے باغ کو دیکھا، حالت دیکھنے کے بعد کف افسوس جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اندازہ بات نہیں ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز بھی شرک نہ ٹھہراتا اور اپنے مومن بھائی کی جو بات ہے، نصیحت ہے، اس کو قبول کر لیتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. وَلَمْ اور نہ تکن ہوئی لہو اس کے لیے فئتن کوئی جماعت، ینصرونہ وہ اس کی مدد کرتے، من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا، وما اور نہ کانا وہ تھا منتصرا بدلہ لینے والا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا. یہ جو منتصرہ ہے نا، اس کا معنی ہے انتقام لینے والا اور خود بچنے والا. تو یہ دو چیزیں اس میں آتی ہیں. مطلب کیا ہے کہ عذاب آیا، اس کا کوئی گروہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہ ہی وہ خود بچ سکتا تھا. پھر یہ جو من دون اللہ ہے، اس کے بھی دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں. ایک من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں تھا. تو جب وہ اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھا تھا شرک کر کے، کفریہ کلمات کہہ کر، تو پھر اور کون اس کی مدد کرتا؟ کوئی بھی نہیں. دوسرا مطلب کیا ہے من دون اللہ کا؟ اللہ کے علاوہ والا معنی یہاں ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بھی اس کا کوئی گروہ نہیں تھا کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب سے بچا لیتا. اور یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی آ سکے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہی ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو مخالفین ہیں، آپ ان کے قصے پڑھ لیں، جب ان پر عذاب آئے کیا صورتحال ہوئی. قارون کو دیکھ لیں، اسی طرح فرعون کو دیکھ لیں. غرق ہوتے وقت وہ جتنا بھی اس نے کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن کیا اس کو فائدہ ہوا؟ ہرگز نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر ثوابا وخیر عقبا. ہنالک وہاں، الولایۃ حکومت، للہ الحق سچے اللہ کی ہے، ہوا وہ خیر بہت بہتر ہے، ثوابا ثواب میں، وخیر اور بہت بہتر ہے، عقبہ انجام میں. وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہت بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے. ہنالکا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت اور اس جگہ، دونوں ہی معنی ہے اس کے یہاں، اسی لیے ترجمہ کیا کیا گیا؟ اس موقع پر، وہاں. گویا اس میں وقت بھی آ گیا اور جگہ بھی آ گئی. الولایا جو ہے یہ واو کے فتح کے ساتھ ہوگا. الولایا اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور واو پر اگر کسرہ پڑھیں، ولایا پڑھیں، تو پھر اس سے مراد حکومت، اختیار، اس طرح کی چیز ہوگی. مطلب یہاں یہ ہے کہ اس موقع پر پھر ہر قسم کی جو وہ ولایت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہو گئی. بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. خیر، اس پر سبھی متفق ہیں کہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ اصل میں اخیر ہے. بہت زیادہ اس کے ترجمے میں کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بہتر جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ
کسی نیک آدمی کو مال و دولت کم دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بہت بہتر اللہ تعالیٰ جزا دے گا. کل قیامت کے دن ایسی ایسی اس کو نعمتیں عطا کرے گا کہ جو مقابل جو ہے اس کے وہم و گمان میں بھی ویسی نعمتیں نہیں ہوں گی. اتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے. تو باہر صورت اس میں یہی آپ یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز بھی تکریم نہیں کرتا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ ولی بھی ہے اور دوست بھی ہے. اسی طرح اپنی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار جو اپنی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ بھی نوازتا رہتا ہے. یہ جو ہم نے قصہ پڑھا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس رکوع میں، اس سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہمیں بھی کچھ سبق ملتے ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے کہ مومن آدمی کم پر بھی قناعت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا رہتا ہے، لیکن جو کافر آدمی ہے اسے ہزاروں نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے اور خوبصورت سے خوبصورت بھی دے دے، وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر شرک ہی کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کر دیا، اس فضل سے کسی کو استثناء نہیں ہے، کافر پر بھی اللہ تعالیٰ فضل کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مومن جو ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مالدار آدمی کے سامنے اپنے آپ کو کم تر تصور نہ کرے. کئی اہل علم کہہ لیں یا اللہ والے جو ہیں، ہونا نہیں ایسا چاہیے. بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ان کو اللہ، نہیں، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے کر آزما رہا ہے اور اس پر جو آزمائش ہو رہی ہے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے. جیسا کہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے اس سے اچھا مل جائے گا. مومن آدمی اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں یار تیرے پاس بہت زیادہ ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا مجھے بھی نہیں. اس نے اللہ پر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بہتر دے گا. چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات جو کثرت ہوتی ہے نا مال کی، اولاد کی، یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دیتی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو اس کثرت میں آ کر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے، اولاد زیادہ دی ہے، تو اس میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہنا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آنے کا سبب بننا چاہیے کثرت کے ساتھ جو مال و متاع یا اولاد وغیرہ ہے. پانچویں بات یہ یاد رکھیں کہ اچھی چیز جب بھی دیکھیں فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی طرح اچھے گھر میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. چھٹی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، عذاب آ جائے، تو اللہ کے سوا اور کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا. ساتویں اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کی ولایت اور بادشاہت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. سب سے بہترین دوست اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حاکم اور بادشاہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے. لہذا جب سب کچھ ہی وہی ہے تو اپنا سب کچھ اسی پر چھوڑ دینا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.